اوپر پھر امریکہ بھی آیا اور سعودی عرب بھی آیا اور ساری دنیا آئی، لیکن 2.5 سال روس کے وہاں پہنچنے کے 2.5 سال تک تنہا افغانی ہے جنہوں نے، کوئی امریکہ نہیں تھا۔ امریکہ تو ویتنام میں اپنا اثر دیکھ چکا تھا نا، وہ اس خطے میں کیسے لیکن پھر آپ نے خود وہ مثال دی کہ دشمن کا دشمن، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت ایک ایسی صورت تھی کہ اس وقت اس چیز کو قبول کیا گیا۔ نہیں، یہ تو آپ مطلب نہ نکالیں، مجھے سے پوچھیں نا، میں بیٹھا ہوا میں ہوں۔ آپ ہی سے پوچھ رہا ہاں، ہوں۔ میں مطلب خود بتاؤں گا نا، یعنی یہ کہ اگر امریکہ اور سعودی عرب یا فلاں اس میں آئے تو ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنا کھیل خود کھیلا ہے، ہماری اسٹریٹجی کے تحت ہوا۔ ہم نے ہی جانے نشاور کیے، کوئی بتا دے کہ سوائے سامراج کا کوئی آدمی مرا ہو۔ انفلوئنس تو بڑا امریکی پاکستان میں، وہ تو پاکستان اسی کا سیاست کی وجہ سے تو انفلوئنس بڑا پاکستان میں وہ تو امریکہ کا۔ پاکستان کا قصور ہے نا، ہم نے افغانستان میں تو نہیں پڑھنے دیا نا، آج تک کوشش کر رہے ہیں، نہیں بڑھا ان کا اثر۔ یہ لیکن وقت اس کے بعد منور صاحب جب ایک ویکیوم پیدا ہوا کہ سوویت یونین بھی وہاں سے چلا گیا، امریکہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اس دوران جو صورتحال ہوئی۔ اصل میں یہ دانشورانہ باتیں ہیں، ویکوم پیدا ہوا، افغان موجود ہے، ویکوم کہاں پیدا ہوا؟ اب بھی کہتے ہیں طالبان۔ اس دوران جو لوگ مارے گئے یا جو گروہ لڑے وہ کون تھے؟ مجھے یہ بتائیے کہ آج بھی یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے نا کہ پوسٹ امریکن سینیریو کیا ہوگا؟ آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ طالبان موجود ہے، افغان موجود ہے، جنہوں نے جنگ لڑی ہے، وہ خلا تو نہیں ہے وہاں پر، اس وقت کو خلا نہیں تھا۔ جن لوگوں نے جنگ لڑی تھی اس خلا کو پہلے سے پر کیے ہوئے تھے۔ یہ خوامخواہ ایک مصنوعی طور پر دانش و بینش کی انٹلیکچوئل لیول پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو بالکل بے معنی ہوتی ہیں کہ اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس دوران جو جنگ و جدل ہوئی آپس میں، جی، گروہ لڑے، ہاں، وہ صحیح تھا؟ وہ ضیاء الحق نے لڑائے امریکہ کے کہنے پر۔ ضیاء الحق نے لڑائے، وہ چاہتا نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی امن پیدا ہو۔ وہ ان تمام گروپس کو یونائٹ کرنے کے بھی خلاف تھا جو ہمارے کہنے سے یونائٹ ہو رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا سب سے الگ الگ ڈیل کرے، ایک انتشار رہے، انارکی رہے، تاکہ اس کو ڈکٹیٹ کرنا، اپنے فیصلے کرنا کتنا ہو سکا نہیں ہو سکا، لیکن کیا سارا ضیاء الحق نے۔ منور صاحب یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو منور صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر یہی بات ہے کہ ضیاء الحق نے سب کچھ کیا تو پھر 88 میں جو ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ منور صاحب، تو یہ اگر جنرل ضیاء الحق نے یہ سب کچھ کروایا تو اس کے بعد 88 میں آپ اس تھیوری کو صحیح سمجھتے ہیں جو کہی جاتی ہیں کچھ عناصر کی طرف کہ امریکہ نے ہی ضیاء الحق کو مروایا ہے؟ دیکھیے، میرا اپنا تاثر یہ ہے، ظاہر ہے کہ میں کوئی فیکٹس تو نہیں جانتا، لیکن قرائن، حالات، تجزیہ، تاثر کہ ضیاء الحق بھی اور ہر ڈکٹیٹر ایک خاص وقت تک ان کے ماسٹرز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا تو آپ سین سے ہٹ جائے، اتنا ان پاپولر ہو جائے گی کوئی اور، ورنہ پھر وہ ماسٹرز ہی اس کے ڈیکے کا اور اس کو ڈھلان پر پھینکنے کا ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ میرا تاثر یہ ہے کہ وہ جو جنیوا معاہدہ تھا، بات وہاں سے بگڑی ان جنیوا جو ایکارڈ ہوا، جنیوا ایکارڈ، کیونکہ اس میں جنیجو صاحب شاید اس وقت تھے نا وزیر اعظم، تو جنیجو صاحب تو اس طرف چل نکلے تھے جو امریکن پریشرز تھے یا پرائرٹیز تھیں، لیکن بعض کوارٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ضیاء الحق صاحب فرم تھے اور ذرا کچھ اوور کانفیڈنٹ بھی تھے کہ ہم نے کافی مارکا۔ ضیاء الحق صاحب خوش نہیں تھے جنیوا ایکارڈ سے، جنیوا سے، وہ جہادی اس پہ امریکہ نے سمجھایا ہوگا۔ جب اندازہ ہوا کہ یہ آدمی نہیں سمجھ سکتا تو ایٹ دی کاسٹ آف اپنے سفیر کے بھی انہوں نے اس کو گوارا کیا کہ یہ کام ہو جائے۔ اور یہ تو اصل میں جو لوگ کسی کے لائیو اقتدار میں آتے ہیں ان کو ویسے بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک وہ اس پر ہیں جب تک کہ لانے والا ان کو برداشت کرے گا۔ منور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گو امریکہ گو کا نعرہ ہے یا سلوگن ہے، آپ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی شرکت نظر نہیں آ رہی۔ جزوی طور پر میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ جتنے بڑے پیمانے پر عام آدمی کو اس میں آ جانا چاہیے تھا، اس میں شاید ہماری ویکنس اتنی ضرور ہے کہ ابھی تک ہم گو امریکہ گو کو چینی کے بحران سے نہیں جوڑ سکے، یا گو امریکہ گو کو آٹے کے بحران ایک سے، عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جو اس کے مسائل جس کے وجہ سے کلک ہوتی ہے بات اس کے ذہن میں کہ یہ ہے، تو اس میں عام آدمی کا قصور نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے ایجنڈے، وہ گو امریکہ گو کے حوالے سے تو مطمئن ہے، لیکن اس کے لیے وہ ریلی میں کیوں آئے جب تک کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس کا نام لے کر بات نہ کی جائے؟ کیونکہ جو سرویز ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ 78% اور 82% لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ امریکہ اور اس کے انفلوئنس اور بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ سے پریشان ہیں۔ اسی لیے امریکن ایمبیسی کا ایشو یہ سب سے پہلے ہم نے انیشیٹ کیا۔
بلیک واٹر تنظیم کا حوالہ سب سے پہلے میں نے لوگوں کے درمیان بیان کیا. اس کے بعد تو اب سب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی بات آئے گی, نگیٹ بھی کرتے ہیں اس کو, اپوز بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ. تو میرا خیال ہے بنیادی وجہ وہ ہے اور وہ ہمارے سمجھنے کی بات. یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ اگر ہم آئیں, جو اس وقت ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, جماعت اسلامی نے 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر. آج آپ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان الیکشنز کے تھرو واپس آنا چاہیے جماعت اسلامی کو؟ دیکھیے, ہم نے جب بائیکاٹ کیا تھا تو ہمارا پلی یہ تھا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے جو بھی الیکشنز ہوں گے اس میں جیتنے والے بھی پرویز مشرف کی پالیسیوں ہی کو لے کر چلیں گے. اس لیے پہلے پرویز مشرف سے نجات پائی جائے, ون پوائنٹ ایجنڈے پر ساری پارٹیاں متفق ہوں. یہ چلا جائے گا تو پھر جینوین فیئر الیکشنز ہوں گے. ہماری بات صحیح ثابت ہوئی. پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے جو لوگ آئے ہیں وہ اس کو پروٹوکول دے, اس کو پروفیسر بنا دیا ہے, وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا پھر رہا ہے, اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں, وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اسی پالیسی کا تسلسل باقی ہے. ہم نے ضمنی انتخاب میں اب نہیں بلکہ جو پہلا ضمنی انتخاب ہوا تھا صوبہ سرحد میں, وہاں سے بنیر سے ہم نے حصہ لینا شروع کیا. اس کو جیتا بھی تھا ہم نے, اے این پی جس میں شور مچا ہوا ہے کہ اے این پی نے کتنی دھاندلی کی, ایک ہی پولنگ اسٹیشن سے جیت گئے وہ سارا. تو اس لیے یہ ضمنی انتخاب تو ہر کسی چینج کا ذریعہ ہوتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ اصول قاعدہ کو لیا تو ٹوٹ گیا اور نتائج بھی لوگوں نے دیکھ لیے. منور صاحب, یہ جو میاں نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہے اور پھر پنڈی میں یہ بھی اطلاع ہے کہ عمران خان بھی شاید الیکشن لڑیں گے, تو عمران خان اور آپ تو اتحادی ہیں, تو اس میں ایک ہی کینڈیڈیٹ لڑے گا یا الگ الگ لڑ سکتے ہیں؟ اس وقت تو کوئی اتحاد موجود نہیں ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ذہنی ہم آہنگی آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایجنڈے کے حوالے سے اپنے اپنے دائرے میں لوگ ایک ہی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. اس میں عمران خان اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا اس وقت نظر آتا ہے, پرائرٹیز بھی ایک ہی طرح کی ہیں اور ذہنی و فکری ہم آہنگی بھی دکھائی دیتی ہے. اس کے باوجود ہم نے مل کر بیٹھ کر کوئی نوٹس ایکسچینج نہیں کیے ہیں, لیکن ادروائز کوئی اتحاد ایز سچ موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نامینیشن پیپرز فائل ہوتے ہیں تو اسی طرح کی فضا ہوتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ تو نامینیشن پیپر فائل ہونے سے گھبرا گئے اور الیکشن کمیشن کے پاس مسلم لیگ نون چلی گئی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بارے میں مسلم لیگ نون جب یہ کہتی خراب ہے تو گویا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت فیل ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کیا انتخابات سے فرار اختیار کر رہی ہے؟ حالانکہ جو سرویز بتاتے ہیں یا جو جنرلی بات کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ نون کا اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ گراف ہے. بس جی وہ یہ پتہ چل جائے گا نا کہ سب سے زیادہ گراف ہے کتنا, تو کتنے پانی میں ہے. دیکھیے, اگر وہ فرض کیجیے الیکشن سارے بھی جیت جائیں لیکن ووٹ بہت تھوڑے ملیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح وقت سے پہلے ایکسپوز شاید نہیں کرنا چاہتے, ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا. اس لیے وہ الیکشن سے اس وقت فرار چاہتے ہیں اور کوئی عزت کا راستہ جس میں عزت سادات بھی محفوظ رہے. لیکن یہ ہے بہت بیڈ ٹیسٹ میں جو انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر کیا جا رہا ہے, اور یہاں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ الیکشن ہو سکے. اس ملک میں آپ مڈ ٹرم الیکشنز کی ڈیمانڈ کی طرف جائیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے؟ نہیں, ہم ان دونوں باتوں کی طرف نہیں جائیں گے. نہ ہمیں گورنمنٹ کے ٹینیور پورا کرنے سے دلچسپی ہے, نہ مڈ ٹرم الیکشن سے دلچسپی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر گو امریکہ گو کی تحریک کو ایک بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکے. اس وقت جو الیکشن ہوگا تو ایک نیا تازہ دم پرو امریکہ آدمی جو ہے برسر اقتدار آ جائے گا, تھکا ہوا آدمی رخصت ہو جائے گا. یعنی حالات کے اندر کوئی فرق ہمارے نزدیک نہیں پڑنے جا رہا ہے. اس لیے ہم کوئی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ حکومت کی کارکردگی بگ زیرو یا بلکہ مائنس کے اندر چلی گئی. منور صاحب, دو طرح کی مذہبی جماعتیں پاکستان میں ہیں. ایک وہ جو ایک سیاسی عمل کے ذریعے اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہی ہیں یا وہ بھی اسلامک سسٹم چاہتی ہیں. ایک وہ جماعتیں جو الیکشنز کو بالکل الیکشنز کو سمجھتی ہی نہیں کہ الیکشن یا ملک میں جمہوریت جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہے. دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دونوں اسلامی نظام کی بات کرتی ہیں, دونوں مذہبی نظریوں کی بات کرتی ہیں, لیکن ایک انتخابات کو غلط سمجھتی ہے, ایک انتخابات کو صحیح سمجھتی ہے. دیکھیے, آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لشکر تشکیل پا رہے ہیں. سوات میں مقامی جماعتوں کا لشکر جو اسلحہ کی نمائش کر رہا ہے وہ طالبان کا مقابلہ کر رہا ہے. بلیر کے اندر اس کا لشکر, فلاں کے اندر لشکر. کون بنا رہا ہے لشکر؟ اسلحہ کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ کی رٹ کہاں چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے کہ لشکروں کو برداشت کر رہی ہے؟ کس قانون کے تحت لشکر بنتے جا رہے؟ یہی تمام کھیل جو ہے کھیلا گیا ہے, پارٹیوں کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اسپلنٹر گروپس بنائے گئے ہیں. انہی لوگوں نے بنایا جو آج لشکر بنا رہے ہیں. اپنے فیس سیونگ کے لیے آج لشکر, کل لشکر بنا کے کہتے ہیں یہ عوام ہے,
عوام کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی گروہ جو سیاست پر مین اسٹریم نہیں ہے.